الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر خلیری یا الہی کن مناجات کے بدلے کن قبول ہم بھی صدقہ اولیاء خاندان صابری میں کر قبول قال اللہ تبارک و تعالی فی کان حبیبہ مقیرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا سون رب دی مدینے دا غمخار بڑا سونا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیزاتیو بزرگو رب ذوالجلال دا بے پناہ فضل و کرم ہے ذات نے سانو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادی محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ معلمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر کرنے دا موقع عطا فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شہزادی محترمہ ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی زوجہ محترمہ ہیں حضرت امام حسن و حسین حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ ماجدہ ہیں اور فاطمہ جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن آئے گا میدان محشر لگا ہوگا اللہ رب العزت کی مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی ایک آواز بلند ہوگی کہ سبھی اپنی گردنوں کو جھکا لو اس لیے کہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جرمٹ میں تشریف لے کر آئیں گی
تشریف لے کر آئیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس سواری پر میں سوار ہوں اس سواری کی مہار حضرت بی بی فضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت بی بی فضہ وہ ہیں جو حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کی کنیزہ ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بچوں کی نگرانی ہے۔ حضرت بی بی فضہ سے ایک دن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے فضہ بتاؤ تو نے علی کے گھر کی بڑی نوکری کی ہے، حضرت علی کے گھر کی بڑی خدمت کی ہے، حضرت بی بی فاطمہ کی بڑی خدمت کی ہے، حسن و حسین کو اپنی گود میں کھلاتی رہی ہو، وہ آپ کی گود میں کھیلتے رہے ہیں، آپ کی گود میں پروان چڑھے ہیں، جو تو نے اس گھرانے کی نوکری کی ہے، نوکری کا صدقہ تجھے تیرے اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا عزتیں ملی، کیا علی کے گھر سے تجھے کوئی اس نوکری کا انعام ملا، یا حضرت بی بی فاطمہ نے تجھے اس نوکری کا کوئی انعام دیا؟ تو حضرت بی بی فضہ فرماتی ہیں، سلیمان سنو، مجھے اس نوکری کا رب کائنات کی ذات میں جو صلہ عطا فرمایا ہے وہ صلہ یہ ہے کہ میں کل قیامت کے دن علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی، حسن و حسین سے پہلے جنت میں جاؤں گی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ حضرت سلیمان فارسی جب یہ سوال سنا تو کہتے ہیں کہ فضہ میں تیری شکایت امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں کروں، کیا تم حضور علیہ السلام کی بیٹی علی المرتضیٰ حسن حسین سے پہلے جنت میں جاؤ؟ ہاں ہاں، ان شہزادوں سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں۔ جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بی بی فضہ کی شکایت کی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے سنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سلیمان یہ فضہ کے لفظ ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضرت بی بی فضہ نے یہ لفظ بولے ہیں۔ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چلو آؤ فضہ سے جا کر پوچھتے ہیں۔ میرے آقا آگے آگے ہیں، سلیمان فارسی پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضرت بی بی فضہ سے پوچھا، فضہ یہ تو نے لفظ بولے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ میں نے لفظ ضرور بولے ہیں، یہ میرے اپنے لفظ نہیں ہیں، لیکن میری زبان سے یہ لفظ جاری ہوئے ہیں۔ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضہ یہ پھر کس کے لفظ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ معلمہ حسن و حسین کی والدہ فرماتی ہیں، اے فضہ کل قیامت کے دن میں جس سواری پر سوار ہوں گی، جب میری سواری میدان محشر میں آئے گی، اس سواری کی مہار فضہ تیرے ہاتھ میں ہوگی، پہلے تو جنت میں داخل ہوگی، فاطمہ کی سواری بعد میں جنت میں داخل ہوگی۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے تو جنت میں داخل ہوگی، فاطمہ بعد میں ہوگی۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی بیٹی کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان پڑھی، آپ اذان پڑھنے کے بعد کہیں غائب ہو گئے، صحابہ بھی انتظار میں ہے، کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مصلی پر جلوہ گر ہیں۔ اب انتظار ہونے لگا کہ بلال کہیں سے آئیں، آ کر بلال اقامت پڑھے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کافی دیر تک حضرت بلال حبشی کا انتظار کرنا پڑا۔ جب بلال آئے تو اقامت پڑھی، کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب نماز پڑھ لی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، عمر فاروق جیسی ہستی، سیدنا عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستی، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس حضرت بلال کو ایک کونے میں لے کر چلے گئے۔ جا کر پوچھا بلال، مسئلہ تو یہ ہے کہ اذان پڑھنے والا بندہ غائب نہیں ہو سکتا جب تک جماعت نہ ہوگی۔ تو آپ نے اذان پڑھنے کے بعد کہاں چلے گئے؟ غائب ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، یہ میں اپنا راز کہیں نہیں کھولوں گا۔
آنے بلال بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے؟ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک انتظار کرتے رہے. کہا سنو اگر سننا چاہتے ہو تو ایک دن میں آ رہا تھا اذان فجر کے لیے، تو جہاں سے میں گزرتا ہوں رستے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر آتا ہے. تو میں نے دیکھا بی بی اس وقت اپنے گھر کا پانی بھر رہی تھی، جھاڑو کی آواز آ رہی تھی. تو میرے دل سے یہ رہا نہ گیا کہ پنجتن پاک کی غلامی میں جو اللہ رب العزت نے مقام اور عزتیں رکھی ہیں وہ کہیں اللہ رب العزت نے عزتیں اور مقام نہیں رکھا ہے. میں اذان فجر پڑھنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ کے گھر چلا جاتا ہوں، مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر جاتا ہوں، حسن و حسین کے گھر جاتا ہوں. جا کر دروازے پر دستک دیتا ہوں اور آواز دیتا ہوں کہ بی بی آپ پردے میں چلے جائیں، آپ کا غلام نوکر بلال حاضر ہے. بی بی اندر پردے میں چلی جاتی ہیں. میں ان کے گھر کا جھاڑو بھی لگاتا ہوں، میں ان کے برتنوں میں پانی بھی بھرتا ہوں، میں ان کے برتن بھی صاف کرتا ہوں اور دیگر جو کام ہوتے ہیں وہ کام کر کے پھر نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں. اور جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ حیران رہ گئے کہ بلال تو تو بازی لے کر گیا، بلال تو نے تو پنجتن پاک کی غلامی کر لی، تجھے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا، اللہ رب العزت نے تمہیں مقام عطا فرما دیا. میرے بھائیو آج جس نے پنجتن پاک کی غلامی کی، جس نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کر لی، جس نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال لیا، خدا کی قسم ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور قبر اور حشر میں بھی وہ بندہ کامیاب ہے. مولا علی المرتضیٰ جیسی ہستی، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی، سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی، عثمان غنی جیسی ہستی مسجد میں جلوہ گر ہیں. کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عورت کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نماز پڑھے، جو روزے کا خیال کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فرمایا ابوبکر بات تیری ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے. حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا، عرض کی یا رسول اللہ جو غیبت اور چغلی سے بچے، گناہوں سے پرہیز کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بات تیری بھی ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے. حضرت عثمان غنی سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ جو ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات تیری بھی ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا محفل سے چپکے سے اٹھے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. جا کر کہنے لگے فاطمہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون سی عورت ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا، عمر نے دیا، عثمان نے دیا، دیگر صحابہ نے جواب دیا، لیکن کریم رسول نے ریجیکٹ کی ہے. فرمایا تمہاری مراد بالکل ٹھیک ہے لیکن جو میری مراد ہے سوال کرنے کی وہاں تک تم نہیں پہنچے. حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم شہر کے دروازے ہو تم، تو تمہیں سوال کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، کبھی عورت کی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو اور غیر محرم مرد کی کبھی عورت کے اوپر نظر نہ پڑی ہو اور کبھی عورت کی غیر محرم مرد کے اوپر نظر نہ پڑی ہو. جب مولا مرتضیٰ یہ سوال سنا تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور غیر محرم نے کبھی اس عورت کو نہ دیکھا ہو. اب سے بہترین عورت وہ ہے. کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ دارو قطار رونے لگے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کہا فرمایا علی اس سوال کا جواب میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سے لے کر آئے ہو. اللہ رب العزت کی ذات اقدس حضرت فاطمہ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کو وہ مقام عطا فرمائے. رب کائنات کی ذات نے جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے آقا و مولا کی زبان سے یہ لفظ سنے
تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ حضرت بی بی فاطمہ نے یہ مسئلے کا جواب دیا ہے اور کریم رسول خوش ہو کر اللہ رب العزت کے محبوب کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ جس نے پنجتن پاک کی، علی المرتضیٰ کی، حضرت بی بی فاطمہ کی، حسن و حسین کی غلامی کر لی، اس کو رب کائنات کی ذات نے مقام عطا فرمایا۔ آج میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ 3 رمضان حضرت بی بی فاطمہ کا یوم وصال ہے۔ آج ہمیں تراویحوں میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ قرآن سنتے ہوئے بڑی پریشانی آتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے وہ بیٹے جنہوں نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر اللہ کا قرآن پڑھا، آج دعوی محبت کرنے والے، آج دعوی غلامی پنجتن پاک کا کرنے والے، کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں شکوہ کرتی تھی کہ اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ ایک سجدہ کرتی ہے تیری رات ختم ہو جاتی، ابھی اتنی بڑی تو رات بنا دے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت کر لے۔ آؤ میرے بھائیو، اس گھرانے کی غلامی کر لو، اس گھرانے کی غلامی کے اندر آ جاؤ، خدا کی قسم ہے بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ منگیے 4 دا صدقہ، 50 تے 12 دا صدقہ، یہ منگیے 4 دا صدقہ، 50 تے 12 دا صدقہ، وہ سب کچھ چولی تے پاؤندا، مدینے والا سونا لگیاں توڑ نہیں پاؤندا، مدینے والا سونا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پکی سچی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی اور اہل بیت کی اللہ غلامی عطا فرمائے۔ اسی غلامی میں اللہ زندگی دے، اسی غلامی میں رب کائنات کی ذات ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔